رائے صاحب، آپ نے جمہوریت کی بات کی، عوام کی بات کی، قادر صاحب کا حوالہ دیا اور عمران خان کے ویژن کے بارے میں بتایا. یہ بالکل ایک جمہوری بات ہے، جمہوری جدوجہد ہے. آپ پارلیمنٹ میں بلیو کرتے ہیں، آپ کی پارٹی پارلیمنٹ میں ہے، سارے ایوانوں میں ہے. تو کیا بات ہے کہ آپ کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم مذاکرات کریں گے ہم کسی سویلین سے نہیں کریں گے، ہم جی ایچ کیو کے ساتھ کریں گے؟ جی کیا یہ دیکھیں، تضاد نہیں نہیں ہے بالکل نہیں، صاحب؟ بالکل نہیں. دیکھیں اس وقت جو سویلین نظام مسلط ہے وہ صرف ایک ہیولہ ہے. پوری قوم جانتی ہے، میں جانتا ہوں، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. لاہور شہر سے میں نے الیکشن لڑا، میں جانتا ہوں کہ کیا ہوا. تو جن لوگوں کو آپ نے پارلیمان میں بٹھا دیا ہے وہ تو اپنے آپ سے شرمسار ہے. جب ہمیں ملتے ہیں تو آنکھ نہیں ملا سکتے. وہ ہم نے ان کے ساتھ کیے تھے مذاکرات. خان صاحب نے اجازت دی تھی. دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں 6 نشستیں ہوئی تھیں، اور ان نشستوں میں ہر نشست میں ہمارے سامنے بیٹھنے والے جو حکومتی بیچارے ارکان تھے وہ یہی کہتے تھے پوچھ کر بتائیں گے. اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات تو معقول کوئی ہے. نام لینا پسند کریں گے؟ جو ٹیم موجود ہے آپ جانتے ہیں اس ٹیم میں کون تھا. وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں یہ مذاکرات ہوئے تھے. نیشنل اسمبلی کی کمیٹی روم میں ہم بیٹھا کرتے تھے. وہاں ہمارے سامنے ٹھیک ہے ڈار صاحب بھی تھے، مرحوم عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، دیگر وزراء تھے، رانا صاحب تھے، رانا ثناء اللہ، سب لوگ تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. پارلیمان کی عمارت میں تو روز ان سے گفتگو ہوتی ہے. لیکن دیکھیں جو طاقت شروع دن سے پاکستان میں جمہوری عمل کے سامنے کھڑی ہے، اس طاقت کو ہم سب نے مل کے کہنا ہے. ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ ہماری آواز میں آواز ملاؤ اور اس طاقت کو کہو کہ اس طرح ملک نہیں چلے گا. جو آپ نے کر لیا وہ 50 کی دہائی ہو، آپ نے جو کیا اسمبلی توڑی، 1 یونٹ بنایا، تمیز الدین کیس چلا، اس کے بعد مارشل لا آ جاتا ہے، 60 کی دہائی گزر جاتی ہے، پھر آپ 71 کا ایک الیکشن کراتے ہیں، اس کے نتیجے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ملک میں خانہ جنگی ہوتی ہے، ملک ٹوٹ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے ایک سیاسی حکومت کا، لیکن وہ بھی ایک ایسے ماحول میں آتا ہے کہ ملک میں جبر اور فسطائیت کم نہیں ہوا تھا. جو لوگ 70 کی دہائی کو جانتے ہیں، جن کو یاد ہے، مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ریڈ ہوا کرتے تھے. میرے والد کا تھا تعلق اس زمانے میں بھی ایک حوالے سے سیاسی عمل کے ساتھ. تو وہ ایف ایس ایف کے لوگ آ رہے ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، سب کچھ مجھے وہ 70 کی دہائی کا یاد ہے. کوئی اچھا دور نہیں تھا، ایک تاریک دور تھا. اور اس کے بعد ماشاء اللہ اس سے تاریک تر دور آیا. پھر ہم نے دیکھا کہ جو اس کے بعد کا عرصہ ہے، سن 88 سے لے کر میرے والد نے حاجی سیف اللہ کیس کیا، جو اسمبلی کو توڑا گیا جس طریقے سے. اس کے بعد میں نے کیس کیا، عسکر خان کیس، جو 1990 کے الیکشن میں آئی جی آئی جیسے بنائی گئی. اسلم بیگ صاحب اور اسد درانی صاحب نے جو کیا، کیسے پیسے بانٹے. میں ارماشل عسکر خان کا وکیل تھا. تو جمہوریت کو بڑے قریب سے ہم نے دیکھا ہے، جمہوریت کو پامال ہوتے بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو اس ملک میں شروع دن سے یہ عمل رہا. وہ ایک 90 کا جو دور تھا بالکل جمہوری دور نہیں تھا. اس پہ حاوی تھی غیر جمہوری قوتیں. ہر اسمبلی کو فارغ کر دیا جاتا تھا 58(2)B کے تحت. کوئی 18 مہینے رہی، کوئی 30 مہینے رہی، اور ہر وزیر اعظم جو تھا وہ مجبور محض تھا. ڈاکٹر مبشر نے، وہ بھی میرے کلائنٹ تھے، این آر او کے انہی کی جانب سے کیا. جب یہ این آر او آتا ہے 2007 میں، ان کی بڑی اچھی ایک کتاب ہے دی میراج آف پاور، کہ اس ملک میں طاقت کبھی بھی جو ہے وہ سویلین کو نہیں ملتی. اٹس اے میراج. الیکشن ہوتا ہے، آپ کو عہدہ مل جاتا ہے لیکن طاقت نہیں ملتی. انہوں نے اپنے دور، جو بھٹو صاحب کا دور تھا، اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ مجھے، اور نجی محفلوں میں وہ بتایا کرتے تھے کہ جب ہم حکومت میں آئے، حالانکہ اس وقت بیک فٹ پہ تھی آرمی، بنگلہ دیش کا سانیہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں طاقت نہیں ملی تھی کبھی بھی. اور ہم اس وقت بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ آج گئے کل گئے. اور پھر یہی ہوا جو مارشل لا لگ گیا 1977 میں. تو اس ملک کی تاریخ جو ہے اس میں یہ عمل ہمیشہ سے جاری رہا ہے. اور اگر آپ نے صحیح معنوں میں کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا ہے تو آج سب کو ضرورت ہے، ان جماعتوں کو بھی جو آج بظاہر اقتدار میں بیٹھی ہیں. 17 سیٹیں لینے والی جماعت کو آپ نے ملک کی بڑی جماعت بنا دیا. کراچی شہر میں 21 میں سے 20 سیٹیں ہم نے جیتی. لاہور شہر میں میں جانتا ہوں لاکھ کی لیڈ سے، اس سے زیادہ کی لیڈ سے میں جیتا ہوا تھا. وہ رزلٹ کدھر گیا، کیا ہوا؟ اب 3 سال سے ہمارے مقدمے پڑے ہوئے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ان کو. تو پورا نظام جو ہے اس وقت تابع ہے. اب اس نظام پہ کون حاوی ہے؟ اس نظام پہ یہ سیاسی جماعت یا وہ سیاسی جماعت حاوی نہیں ہے. یہ بیچارے تو مجبور محض ہیں، ان کو تو نمونے کے لیے بس بٹھا دیا گیا ہے. یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے سر کہ آپ تو 22 کے بعد آئے پارٹی میں، اور اس کے بعد پھر آپ سیکرٹری جنرل بنائے گئے. آپ کی جو پارٹی ہے یہ اقتدار میں تھی،
اور یہ اتنی ہی اسٹیبلشمنٹ پرست تھی جتنی ساری پارٹیاں ہیں، بلکہ ایکسٹینشنیں دی گئیں اور بہت کچھ کہا گیا، کون باپ ہوتا ہے، کون کیا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نقطہ نظر خان صاحب کا، ان کی پارٹی کا، آپ لوگوں کا، وہ تبدیل ہو گیا ہے یا ریگریٹ ہے کوئی ماضی پر؟ دیکھیں جو ماضی میں ہوا اس حوالے سے بالکل ایک رائے قائم کی جا سکتی ہے. آپ نے ایک رائے کا اظہار کر دیا. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو ستمبر 2022 میں میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اس وقت وہ جیل میں تو نہیں تھے، اور اس کے بعد کے جو تمام واقعات ہیں، اور تواتر سے پھر میری اکتوبر 2025 تک خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. بیچ میں کبھی 3 مہینے کا تعطل آیا، مجھے نہیں ملنے دیا، کبھی 2 مہینے کا آیا، لیکن ہوتی رہی ملاقات. تو ان سے گفتگو کرنے کا بہت موقع ملا، اور میں بالکل پورے وثوق سے یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب آج جیل میں اسی لیے ہیں کہ بالکل وہ یہ نتیجہ قائم کر چکے ہیں. اس نتیجے کا جو اثر ہے اس پر کھڑے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے دوبارہ اسی تنخواہ پر نوکری نہیں کرنی جو جماعتیں کرتی ہیں، کہ آج نکال دیے گئے، سرور پیلس چلے گئے، یا آپ نے NRO کر لیا، واپس آ گئے اور پھر بیٹھ کر وہی کچھ کیا، اسی نظام کا حصہ بن گئے جو 50 کی دہائی سے اس ملک پر مسلط ہے. انہوں نے اگر ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے وہ جیل سے باہر آ چکے ہوتے. بارہا ان کو کوئی نہ کوئی آفر، کوئی نہ کوئی ڈیل دی گئی ہے. وہ بالکل یہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اب اس قسم کی کسی ڈیل کا حصہ بنے گا جو ماضی میں مختلف جماعتیں اور مختلف لیڈر کرتے رہیں. رائے صاحب، آپ جیسے قانون پسند اور جن کا اوڑھنا بچھونا ساری زندگی قانون رہا ہے، آپ جیسے سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں یہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن میں ہی کیوں پھنس گئی؟ کیا یہ کام نہیں ہو سکتا تھا؟ کوئی مشکل تھا؟ کیوں یہ اس وقت نشانات واپس لے لیے گئے اور یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھا؟ نہیں دیکھیں، اتنا ویلڈ نہیں ہے. میں خیر اس وقت نہیں تھا انوالوڈ ان تمام معاملات میں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ ہے یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر 2023 کا ہے. میں اس وقت وکالتی طور پہ تھا، لیکن میں کوئی سیاسی امور میں نہیں تھا، اور قانونی امور میں بھی اس وقت میں نہیں تھا. لیکن دیکھیں ایسا نہیں ہے. اس ملک میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں اسی طرح ہوتے ہیں ہر جماعت کے، جیسے PTI کے ہوئے. اسی طریقے سے الیکشن کرایا جاتا ہے، لوگوں کو ایک جگہ بلا کر ان کی رائے لے لی جاتی ہے. وہ کوئی بھی جماعت، تو میں نام نہیں لیتا، لیکن ایک خصوصی برتاؤ رکھا گیا PTI کے ساتھ. ورنہ اگر وہی برتاؤ رکھا جاتا، ایک سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے پارٹی کے سربراہ کی جانب سے کہ ہم نے الیکشن کرا لیا ہے، یہ لوگ منتخب ہو گئے ہیں، پارٹی کا ایک الیکشن کمشنر ہوتا ہے، وہ تصدیق کر دیتا ہے اور الیکشن کمیشن مان لیتا ہے. کسی اور جماعت کے الیکشن پہ اس طرح تحقیق نہیں ہوئی کہ دکھائیں بیلٹ پیپر کہاں ہے، دکھائیں درخواست کہاں وصول کی آپ نے، جو امیدوار تھے ان کو کتنا موقع دیا. یہ جس طرح کی تحقیق کی گئی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. اس قسم کی تحقیق اور اعتراضات اگر لگائے جائیں تو کسی جماعت کا انٹرا پارٹی الیکشن قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ تو ایک سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی تھی، ایک حربے کے طور پہ انٹرا پارٹی الیکشن کو استعمال کیا گیا، کیونکہ مقصد یہی تھا کہ نشان چھین لیا جائے اور پارٹی جو ہے وہ 2024 کے الیکشن میں نہ جا سکے. ہر امیدوار کو آزاد کہہ دیا جائے تاکہ بعد میں ان کو توڑ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک حربہ تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہماری جانب سے کوئی بہت بڑا قانونی سکم تھا.